بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے 3 سیشن میں ہم نے تنازعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ بھئی تنازع کیوں ہے، کیسے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اس کی جو عوامل کیا ہے۔ جو کہ آج ہم تنازع تو شروع ہوا، ٹھیک ہے، اس میں لیکن اس کو حل کیسے کیا جائے۔ تو 2-3 قسم کے خاص کر جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ تنازع کو احسن طریقے سے ہم اس کو حل کریں۔ دوبارہ ہم خود اسی فیملی کا، اسی گھر کا، اسی کمیونٹی کا ایک اچھے اور بہتر انسان بنیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ویسے رکھیں جیسے کہ تنازعات سے پہلے تھے۔ اس کے 3 اقسام جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک ہے تو ہمارا دینی، ہر ایک دین، اسلام میں بھی اور باقی جو ہمارے دین ہیں، اس میں تنازعات کے حل کے بہتر مواقع ہمیں دیے گئے ہیں کہ کس طرح ایک تنازع کو۔ سپوز اسلام میں ہے کہ آپ کو اگر غصہ آئے، آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں، تو یہ ایک پانی پی لے، یہ بھی ایک ہے طریقہ کہ آپ کی غصے کو ٹھنڈے کیا جائے۔ سب سے طاقتور بندہ وہ ہے جو اپنی غصے پہ کنٹرول کر لے، نہ کہ دوسرے کو برا بلا کہے یا اس کو مارے پیٹے۔ تو یہ طاقتور انسان کا جو ہے اسلام کی نقطۂ نظر سے یہ ہے۔ پھر اسلام میں 3 قسم ہیں۔ قصاص تو ہم تو یہاں پہ خود ہمارے کافی دشمنیاں ہیں جس میں ہم خود بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ بدلے کا جو ہے، قصاص کا یہ حق ہے کہ آپ کے جو دلائل یا آپ کے جو وٹنسز ہو اور قاضی اس پہ فیصلہ کر لے تو وہ قصاص کا حق دے سکتا ہے اور یا قصاص لے سکتا ہے آپ کے لیے۔ دوسرا ہے ہمارا دیت، جس میں ہے خون بہا، جس میں پیسے یا جو کچھ بھی ہو تو وکٹم یا جو مظلوم ہو اس کے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے اس کو معاف کرتے ہیں۔ دوسرا ہے۔ تیسرا ہے ہمارا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ تو ہمارے اکثر جو یہاں پہ جو میں نے خیبر پختونخوا میں ہے، اکثر جو ہے ہمارے لوگ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قصاص بھی آپ کا حق ہے اور دیت بھی آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ نے میرے لیے کسی کو معاف کیا تو اس کا بدلہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ کا بدلہ جو ہے، جو اس کے تو لوگ زیادہ تر اسی کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ہے سرکاری نظام۔ جب سٹیٹ نہیں تھا، جب ملک نہیں تھا، تو ہر ایک کمیونٹی میں اس قسم کے فیصلے ہوتے تھے، جس طرح کہ ہمارا جرگہ، پنچایت، میڑ یا فیصلوں ہے۔ جب سٹیٹ آیا تو اس نے اس لوگوں سے، ملک نے ایک اپنا قانون بنایا، اور قانون جو ہے اس میں یہ کیا کہ آپ نے میرے قانون کو توڑا تو ملزم کو جو ملزم ٹھہرایا کہ آپ نے ملک کے قانون کو توڑ دیا۔ جب ملزم کو یہ ہوا تو اب معاملہ کسی بھی ظلم کے بعد، کسی بھی جو کنفلکٹ ہے اس کے بعد معاملہ ہو گیا ملک کا اور ظالم کا۔ مظلوم تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہے اس میں شامل ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہوا، لیکن اس کے بعد معاملہ ان کے درمیان چلا جاتا ہے۔ اسٹیٹ کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے جج اس کو سزا دیتے ہیں۔ پہلا تو مرحلہ ہے پولیس، ٹھیک ہے، آپ پولیس دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس قانون کو توڑا اور وہیں دفعہ آپ پہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو عدالت میں لے جاتے ہیں، اور عدالت میں آپ کا جو ہے وہ جج دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کس قانون کو توڑا اور آپ کو کتنی سزا چاہیے۔ سزا کے بعد وہ چلا جاتا ہے جیل میں۔ تو یہ 3 ہیں سرکاری قانون۔ لیکن جیل میں اگر آپ گئے، آپ نے سزا بھی کاٹی، وہ کمیونٹی میں جو ہے ہم اس آپ کا
جو آپس میں دشمنی ہے یا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا، آپ کو سزا دی گئی۔ اکثر یہاں میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا، کہ ملزم جس دن اس کی رہائی ہوتی ہے، چھوٹ ہوتی ہے جیل سے، اسی دن راستے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو ہم انگریزی میں ون لوز سولوشن کہتے ہیں، ایک جیتا اور دوسرا ہارا۔ اب یہ بیلنس نہیں ہوا، درمیان میں جو ہے نا وہ فرق ابھی تک ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے دل میں اور دماغ میں، جو کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دل اور دماغ کو صاف، ریکنسیلیشن، جو صلح کے لیے دونوں کو صاف ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوا تو یہ چیز دل میں ہے، کدورت دل میں ہے، اور یہ کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوا یہ سرکاری قانون۔ اب تیسرا جو ہے ہمارے، جس کو ہم ٹریڈیشنل، جو ہمارے کمیونٹی میں جو ہزار سالوں سے ہیں، جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اور جو میں نے عرض کیا کہ ملک کا یا اسٹیٹ کا بننے سے پہلے جو تو ایک جو لوگوں کے پاس مختلف قسم کے اقوام اور جو بھی تھے، اپنے اپنے قانون تھے، اور اس قانون کے مطابق ظالم، مظلوم اور کمیونٹی جو ٹولنا ہے، جو ساری جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے لوگ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کرتے تھے، اور دوبارہ اس کو ان کے درمیان جو کدورت تھی یا جو بھی مسئلہ تھا وہ حل کر لیتے۔ تو یہ تیسرا جو ہمارا ہے ٹریڈیشنل۔ ٹریڈیشنل میں جو بھی فیصلہ عدالت، پولیس اور جو دوسرا جیل، اس سے باہر، اسپیشلی پولیس اور عدالت سے جو بھی فیصلہ باہر ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں ADR کہتی ہے، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ اس میں سب کو جاتے ہیں، جو ہمارے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو نظام ہیں ٹریڈیشنل، وہ بھی، یا جو آپ کے وفاقی متصب اور یا ہیرسمنٹ کے لیے جو ہیں، یا جو آپ ایون آپ اگر بل آپ کا زیادہ آیا اور کسی جو ہے ایکسین یا SCO اس کے پاس گئے اور اس نے آپ کا بل کم کیا ہے، یہ سب جو ہے ADR میں آتی ہے، جہاں سے آپ کو ریلیف ملے، جب ہاں سے آپ کو آپ کے مسئلے کی تھوڑی بہت آپ کو جو ہے سزا، یا جو بھی آپ کو جو منی کے دولت یا ساری پیسوں کے لحاظ سے آپ کو جو فائدہ پہنچے تھوڑا بہت، تو اس کو آپ جو ہے نا ADR کہتے ہیں۔ اب اس ٹریڈیشن میں کیا ہے، اس میں بڑی جو اچھی چیز ہے وہ ہے ون ون سلوشن، یعنی تو ملزم اور مظلوم کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ایک سائڈ تھوڑا سا اس کو پڑتا ہے فرق، لیکن باقی جو ہے نا دونوں جیت جاتے ہیں۔ اس میں جو جیتنے کا جو ہے وہ کہ یہ کہ دونوں کے جو ہے نا، اگر سپوز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو پیسے ملے تو ٹھیک ہے، اس نے پیسے لیے، دوسرے کو معاف کیا پیسوں کے بدلے، تو دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے آپس میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، دوبارہ ایک کمیونٹی کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ ون ون کے بعد اس میں ایک سپوز اسلام میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو بخشتے ہیں، اور آپ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے بھائی بہن بن جاتی ہیں۔ اس طرح دوسرے مذاہب میں بھی ان کے اپنے ہیں، جس پہ بیٹھ کے وہ بڑے جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہی وہ جو ہے۔ تو یہ چیز جو، اور یہ صرف یہ نہیں ہوتا، اسی قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کے وقت ساری کمیونٹی حاضر ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کا ڈر ہے، دوسرا جو کمیونٹی کے سامنے جو لوگوں نے ایک قسم کا قسم اٹھایا کہ ہم آج کے بعد بھائی بہن رہیں گے، تو وہ بھی ان کے لیے ایک آئندہ کے لیے ایک لائے عمل بن جاتا ہے، جس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے جو چیزیں ہیں، ہم تو اسلامک یا سرکاری پہ بات نہیں کریں گے، ہم آگے جائیں گے ADR پہ، جو متبادل نظام ہے، کسی کو جو ہے اپنا حق دینے کے لیے، ون ون سولوشن کے لیے، وہ کیا ہے اور کس طرح ہم پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بات بہت ضروری ہے کہ ون ون سولوشن میں مسئلہ جڑوں سے ختم ہو جاتا ہے، یا ADR میں مسئلہ جڑوں سے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سرکاری نظام میں مسئلہ ہی رہتا ہے، صرف ایک
ملزم کو سزا دی جاتی ہے، اور سزا بھی جب وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ جو چھوٹا ملزم ہوتا ہے اس سے بڑا ملزم بن کے نکل آتا ہے۔ تو ADR میں جو ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، جرگا اور پنچایت، اور ان میں جو ہے ملزم کی تھوڑی بہت جو ہے حوصلہ افزائی بھی، اور اس کو دوبارہ ایک اچھے انسان کی شکل میں کمیونٹی میں، معاشرے میں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ ایک اچھے انسان کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بندہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں آج کے بعد ایک اچھا انسان بنوں۔ اسی چیزیں پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنے اور اپنے اطراف کا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔